یعنی کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں سمجھ سکے، شان کو سمجھ نہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، یہی آپ کو بات سمجھائی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرنے والے اللہ نہیں ہیں، یہ بت ہیں. جی جی، بارشیں کون برسا رہا ہے؟ اللہ. اور اگر آپ سمجھیں کہ جب سے سائنس صاحب نے یہاں پہ درخت لگایا اللہ کا فضل ہی ہو گئے، جب سے یہ جیب میں 5 کا نوٹ میں نے رکھا ہے برکت سے پیسے چل رہے ہیں، یہ حقیق مجھے راس آ گیا ہے، یہ جب سے بازو پہ میں نے نیلی پیلی پٹی باندھی ہے، رسی باندھ لی ہے، تب سے سارے ہی اللہ کے فضل سے کم پار ہو رہے ہیں رسی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایسے ہی وہ مکے والے بھی کر رہے تھے نا، وہ بتوں کو کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بتوں کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لات جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے، منات کر رہا ہے، عزا کر رہا ہے. تو اللہ کی شان میں جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام اللہ اکیلا ہی کرتا ہے. اور یہ فرشتوں کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں اور ان کا کوئی اختیار ہے، فرشتوں کا مقام اللہ کے سامنے کیا ہے؟ خیفتہ، وہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ کو فرشتوں سے نہیں ڈرا ہوا، فرشتے اللہ سے ڈرے ہوئے. سبحان اللہ، سمجھ آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. صدق اللہ العظیم. پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، اس کی حصے کر لیتے ہیں. ایک واو سے تو سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دوسرا عطف یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن یہ عطف کس چیز پہ ہے؟ تو یہ یہاں پہ جا کے ایک پورا جملہ ہوا، اور یہ یسبح کے بعد یرسلو دوسرا فعل آتا ہے. یہ پہلا فعل یہ جملہ ہے، اور یہ دوسرا ہے، اور یہ تیسرا، پھر عطف آ گیا، پھر ہم سے شروع ہوا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ویسے یہ فا سے بھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک جملہ ہے اور یہ دوسرا، دونوں اسمیہ جملے ہیں. تو ایسے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں تک خیفاتی ہی اس کو دیکھتے ہیں. وَيُسَبِّحُ، وا کا مطلب اور، یسبح کیا معنی ہے جی؟ سین بے اور ہے معنی ہے. بے فتح سے ہے سبح یسبح، سبحن، سبحن و سبحان، دو اس کے مصدر ہیں. سبح یسبح سبحن کا کیا مطلب ہے جی؟ تیزی سے، یعنی گزرتے ہوئے. گزرتے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ انگلش میں کہیں گے تو ان موشن، یعنی کہ وہ رکا ہوا نہیں، کسی ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہے، بلکہ حرکت چل رہا ہے. گزرتے ہوئے اپنی سطح برقرار رکھنا. سبحان، سبحان کا کیا معنی ہوگا یہاں پہ؟ اللہ کی تعریف. بلند سطح برقرار رکھنا، یعنی اس میں کوئی کمی نہ کرنا. وہ جو بلندی ہے نا، اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خامی اس میں نہیں نہ آنا. ٹھیک ہے جی. سبح یسبح، اور یہ باب تفعیل سے آ گیا ہے. تو باب تفعیل میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو لازم کو کر دیا، متعدی کر دیا، کسی کو اس کی سطح پر تیرانا، برقرار رکھنا، یعنی وہ خود کو تھا، لازم تھا، یہ متعدی ہے، کسی کو رکھنا. اور تسبیح اللہ کے حوالے سے آئے گا تو اللہ تعالی تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تسبیح کا مراد ہے، تسبیح سے مراد ہے اللہ کی یاد کو برقرار رکھنا، بھول نہیں جانا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو اس نے، یا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا. تسبیح کرنا یہی ہے نا. آپ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ ذہن میں ہے. تو شراب پیتے ہوئے بندہ اللہ اللہ کر رہا ہو تو یہ تسبیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی.
حرام کھاتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک مطلب ہے جھوٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ دھوکہ دینے کی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یعنی آدمی حرام بھی کھا رہا ہو، اللہ اللہ بھی کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے بڑی بڑی، اور دکان پہ جو ہے وہ بیچتے ہوئے چیزیں بیچتے ہوئے دھوکہ بھی دے رہا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ وکیل جھوٹ بھی بول رہا ہے جج کے سامنے. تو اس داڑھی کس لیے رکھی ہے؟ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، تو کس کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی ہے؟ اپنے آپ کو، لوگوں کو دھوکہ دے رہا. ہاں جی. وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح کرتی ہے، عام ترجمہ جو ہے سبح یسبح تسبیحا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی شان رفعت کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی خامی نہیں. تو یسبح تسبیح بیان کرتا ہے یا کرتی ہے. اب یہ آ گیا الرعد، رعد آیا تو یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرنا فعل ہو گیا. کون بیان کرتی ہے تسبیح؟ رعد بیان کرتی ہے. تو رعد کا کیا ہے؟ رے این دال. رعد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کڑک. رعد کہتے ہیں اس آواز کو جو بادل کے کڑکنے کی وجہ سے نکلتی پیدا ہوتی ہے. اس میں بجلی بھی ہے اور اس میں کڑک بھی ہے. رعد، اس سورت کا نام کیا ہے؟ رعد. رعد کا کیا معنی ہے؟ کڑک. یہ جو کڑک رہی ہے، تو یہ تسبیح بیان کر رہی ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کڑک رہی ہے، ٹھک ٹھک ہو رہی ہے. ہم تو اللہ سمجھ رہے ہیں. ہم اس کی الٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی بادل آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور گڑبڑ ہو گئی ہے. فتح باب ہے. رعدہ یرعد، رعدن کڑکنا، اور رعدن کیا ہے؟ بجلی کی کڑک. تو یسبح الرعد، تو رعدو پہ پیش آ گئی تو اس کا مطلب ہے یسبح کا فاعل کون ہو گیا؟ رعد ہو گیا. اچھا، ایک اور فاعل بھی اس میں ہے، ملائکتو، پیش نظر آ گئی، یہ بھی اسم ہے. رعد کیا ہے؟ کیسے پتا چلا جی اسم ہے؟ الف لام کی وجہ سے. الف لام اسم پہ آتا ہے. الملائکتو میں کیسے پتا چلا اس میں؟ الف لام کی وجہ سے. تو ایک کڑک جو ہے اللہ تعالیٰ کی کڑک آتی ہے، وہ بجلی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ، اور کیا بیان کرتے ہیں جی؟ فرشتے. ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک. اب اسی ملک کو اگر ملک بنا دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ بادشاہ بن جائے گا. بادشاہ، ملک. تو ملک کیا ہوا؟ فرشتہ. آپ کسی بندے کا آؤ جی ملک جی، ملک جی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ صاحب آؤ. تو ملک کہتے ہیں جی بادشاہ ہے. یہ جتنے نام ہیں نا، مثلا راجا، راجدھانی. راج کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ حکومت کو. راجا کون ہے؟ جو حکومت کرنے والا ہو. مرزا، مرزا کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے میر زاد. میر کہتے ہیں بادشاہ کو. میر کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ. اور زاد کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. شاہزادہ، یعنی جو لفظ ہے نا شاہزادہ، شاہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. شاہ کا مطلب بادشاہ ہے نا، بادشاہ سے شاہ. شاہزادہ بادشاہ کا میر زاد تھا، میر زاد بادشاہ کا بیٹا. دال بھی گیا، یہ بھی گئی، کیا بن گیا؟ مرزا صاحب. آپ نے بنا لیا نا، کرتے کرتے مرزا بنا لیا، ورنہ غالب اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میرزا. میرزا، دال اڑا دی انہوں نے، میرزا بنا دیا.
تو راجا، میرزا، خان، یہ سارے جتنے لفظ ہیں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ صرف اس بندے کا ٹائٹل ہوتا ہے پورے گاؤں میں یا پورے قبیلے میں جو اس کا مرزا صاحب صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو پورے گاؤں کا بڑا ہے. آؤ جی مرزا صاحب. تو یہاں پہ اللہ کے فضل سے سارے ہی مرزے ہیں، ہر بندہ ہی راجا ہے، راجدھانی ہے یا نہیں ہے، سارے ملک ہی ہیں. ملک بھی اصل میں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، راجا بھی بادشاہ کو، مرزا بھی بادشاہ کو. شاہ جی آگے جی، شاہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. سید کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. سارے بادشاہوں کے لفظ، بڑوں کے لفظ ہیں. تو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے سارے بنی اسرائیل ہیں تو سارے سید بنے بیٹھے ہیں، تو ایسا نظام جو ہے یہ نہیں. تو یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، پہلے دونوں فائل دیکھ لیتے ہیں. یسبح کے الرعد والملائکۃ، فرشتے اور کڑک تسبیح بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. واہ بحمدہ، اس کا فائل مفعول کدھر چلا گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم، چھپا ہوا ہے کہیں پہ، ہے موجود ہے. کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ کون تسبیح بیان کرتا ہے؟ کڑک، فرشتے. کس کی بیان کر رہے ہیں؟ یہ چھپا ہوا ہے، اس کا مفعول ابھی دیکھتے ہیں. بحمدہ، با کا مطلب با حرف جر ہے. ساتھ، با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ با حرف جر تھا حمدن. حمدہ باب سمع سے ہے، حمدہ یحمد حمدن. مصدر ہمیشہ جو ہے نصب میں ہوتا ہے. حمدہ یحمد، حمدہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے جی؟ ہر روز کرتے ہیں، کہیں کئی دفعہ کرتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، اس نے حمد بیان کی. یحمد، وہ بیان کرتا ہے. اسی یح کو اگر نون لگا دیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو حمدہ یحمد حمدن، حمد بیان کرنا، کسی کی ثنا بیان کرنی. تو حمدن تھا، حمدن اس میں ذات کس چیز کے ساتھ ہے جی؟ حمدن. لیکن با آ گیا، با آگے حرف جر. حمدن کو کیا کر دیا؟ حمدی. اس کو کر دیا حمدن، اور حمدن سے حمدی ہو گیا، الف لام بھی گیا، تنوین بھی گئی، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی حمد کے ساتھ؟ حمدی اس کی حمد. یہ اس کون ہے؟ اللہ ہے. یسبح الرعد. بتانا مقصد کیا ہے؟ یہ یہاں آ کے کھلے گا، ادھر اس کا مطلب یہاں آ کے کھلے گا یجادلون پہ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کڑک جو ہے، بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ بجلی تسبیح بیان کر رہی ہے حمد کے ساتھ. کس کی؟ اللہ کی. والملائکۃ. اچھا یہ بات آپ بھی کہیں پہ کہتے ہیں؟ روز ہی تو کہتے ہیں. یسبح سے سبحانک اللہم وبحمدک، یہی کہتے ہیں روز نماز میں. جی کہتے ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں. من حرف جر. من کا مطلب سے. کس چیز سے؟ خیفتن، خے واو مادہ ہے. خاف یخیف، دو مادے ہیں اس کے، مصدر خوفن خیفتن. مطلب تو سمجھ آ گیا. جی. خاف وہ ڈرا. ڈرا،
यखीफु वो डरता है। वो डरता है। मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सु अनिल हवा। मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जन्नतान। सूरह रहमान। मन खाफा जो खौफ खा गया, डर गया, खौफन डरना, खीफतन खौफ की हालत में होना, खौफ डर जाना, खौफ खा जाना। ठीक है जी। तो ये खीफतुन था, खीफतुन यानी कि खौफ, खीफतन तुन। तो मिन आ गया पीछे, मिन क्या है? हरफे जर है। इसने खीफतुन को क्या कर दिया? खीफतिन। खीफतिन से हो गया खीफती, खौफ से, मिन खीफती। लेकिन ये अलिफ लाम भी गया, तनवीन भी गई, तो क्या बन गया? मुजाफ बना। मुजाफ बना तो क्या सवाल पैदा हुआ? किसके खौफ से? खीफती ही, उसके खौफ से, उसके डर से। फरिश्ते भी तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह ताला के खौफ से फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह का जलाल इतना है। हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते जी? उसको जलाल की इज्जत, हमें अल्लाह का, अल्लाह के बारे में पता ही कुछ नहीं भाई। उसकी अजमत का हमें अल्लाह के बारे में कभी किसी ने बताया, किसी ने क्या नहीं बताया। यानी हम किसी पे, हमारा काम क्या है? आजकल जदीद स्कॉलर कोई उठ खड़े हुए हैं। एक वसाइल अदीम है, एक ये मिर्जा है इंजीनियर। तो इन्होंने ना एक बात पक्की रखी हुई है जुबान पे, ये बात भी मौलवियों ने छुपाई हुई है, ये भी छुपाई हुई है। ओ भाई, जहां अगर लिखी हुई बुखारी शरीफ में लिखी हुई जी, तो मौलवियों ने कहां छुपाई? चलो मैं कहता हूं ये छुपा ली है मौलवियों ने। तो मौलवियों के छुपाने से जो मेरी जिम्मेदारी है, तालिब अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पे जो इल्म हासिल करना फर्ज है, मौलवियों ने छुपाई हुई है। तो भाई हमें किसी मौलवियों को क्यों गालियां देते हो? खुद नहीं दे सकते? कभी ये कहा है कि पाकिस्तान के साइंसदानों ने हमसे जदीद साइंस छुपाई हुई? दोनों साइंसदानों को गाली नहीं। ओके, आपने देखे ना, ये हमारा कसूर है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। उनमें कौन से निसाब पढ़ाए जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड निसाब पढ़ाया जा रहा है जी, कैम्ब्रिज का पढ़ाया जा रहा है, फलां पढ़ाया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी का। तो हम अपना बच्चा कौन से स्कूल में दाखिल करते हैं? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो उनके निसाब पढ़ाए जा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी गुड विल बन चुकी है। गुड विल क्या होती है? पॉपुलैरिटी, जो एक नाम आदमी का निकल जाता है। उनका जो गुड विल उनकी बन चुकी है, उसकी वजह से उनकी फीसें कितनी हैं? बेतहाशा। उनकी एक किताब की कीमत हजारों में, कापियां भी वो खुद देते हैं, यूनिफॉर्म भी खुद देते हैं। हर हफ्ते के बाद अब ये पीला डे आ गया, नीला काला डे आ गया, ये फंक्शन आ गया, वो हम देते हैं पैसे। भाई क्यों नहीं सरकारी स्कूल में डालते बच्चे को? तो हमने उस जदीद तालीम को पाने के लिए अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी स्कूलों पे कि ये स्कूल में जाएगा थोड़ा सा, तो भाई दीन के 4 लफ्ज सिखाने के लिए, या खुद हम सिखाएं, कहीं से भी सिखाएं। आजकल तो दुनिया में सीखना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने कोई कोशिश की नहीं। हमने तो अपने बच्चे को दुनिया सिखाई है, दौलत के पीछे भागना सिखाया है, शोहरत के पीछे भागना सिखाया है। जब उधर भाग भाग के बच्चा पागल हो गया है, तो जो वो बड़ा हुआ है तो उसने माँ सिवाय माँ बाप को गालियां देने के, जिन्होंने उसको दीन के करीब नहीं फटकने दिया, किसको शुरू कर दी देनी? मौलवियों को। तो ये जो इस किस्म के कीड़े आजकल आए हुए हैं, इनसे बच के अल्लाह ताला के कलाम के साथ खुद बंदा कोशिश करता है। अल्लाह ताला का जब मार्फत हासिल हो जाती है, भाई फरिश्तों को अल्लाह की मार्फत हासिल है, इसलिए खौफ की वजह से वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, उसकी हमद बयान कर रहे हैं, उसकी शान इतनी। सांजना है दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला का आ जाएगा ना अदल का निज़ाम, तो किसी में जान नहीं होगी कोई बात कर सके। मिण 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 की आवाजें आ रही होंगी, हमसा
بول کوئی نہیں رہا ہوگا، کسی میں جان نہیں اللہ کے سامنے بات کرے. تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں، اس لیے جو روح کردہ کیے آ رہے ہیں. تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرشتے بھی خوف کی وجہ سے، اور یرسلو رے سین لام مادا ہے، رسلہ یرسل، کیا مطلب ہے جی؟ رفتہ رفتہ کدھر رفتہ رفتہ؟ بھیجنا. رسلہ یرسلو کا مطلب ہے کوئی پیغام لے کر چلو پیغام لے کر چلنا، نرمی نرمی سے چلنا. اور فعول کے وزن پر ہے فعول، فاعل میں مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر رسول. رسول کا کیا مطلب ہے؟ فاعل ہوا نا، پیغام لے کر چلنے والا. جانے والا یا چلنے والا. جو پیغام لے کر چل رہا ہو. یہی بات، یہ اب خود جانا ہے، پیغام لے کے خود چلنا. چلنا. جی اور باب افعال میں آئے گا تو لازم کیا بن جائے گا؟ متعدی. متعدی بن جائے گا. ارسلہ یرسلو. یرسل ارسالن، کسی کو پیغام دے کر بھیجنا. بھیجنا. ارسلہ یرسلو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے رسول کو الہدا یعنی یہ قرآن اور دین حق یعنی پورے کا پورا اسلام کا نظام جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا جی؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو تمام نظاموں پر غالب کر دیں. ہم نے اللہ کے رسول کے دین کو کہیں یہ غالب کرنے والی شکل میں بھی کبھی سوچا دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو کہ یہ قرآن میں جو اللہ کے رسول کا نظام ہے، حدیث میں، سنت میں، یہ ملک پہ غالب ہو. مولوی غالب نہ ہو، نظام غالب ہو. مولوی غالب ہوا تو جو اپنے جھگڑے کھڑا کر ہو جائیں گے نا. کہیں سے بھی آ جائے بھائی، کوئی بھی لے کے آ جائے، لیکن چلیں کوئی بھی نہیں لے کے آ رہا، کوئی اس بارے میں بات بھی نہیں کر رہا، تو کوشش کر رہے ہیں ہم اس طرف. کوئی ہماری کوشش ہے؟ ہماری کوشش ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہمارا جو ہم نے جو اسلام کو سمجھا ہے، ہماری اپروچ اور انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈ اسلام از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا انڈرسٹینڈنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اس سے ہماری جو پرفارمنس آپ کہہ لیں یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں میچ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. کوئی اس کا سر پیر نہیں. چلیں، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے. اچھا، کس کو بھیجتا ہے جی؟ سوائے. یرسلو میں فاعل کون ہوا؟ وہ بھیجتا ہے. واپس پلٹیں گے تو کدھر چلا جائے گا؟ اللہ. اللہ کی طرف. کس کو بھیجتا ہے؟ صادقہ، صاد عین قاف مادہ ہے، صائقہ یسعق. اور ہے اس کا شاید باب نصر سے ہے، ساقہ یسعق صائقۃ، ساق یسعق. یہ ساقن ہے میرے خیال میں، میرے ساقن. یہ باب ناصرہ کا لکھا سر نیچے، ساق یسعق. تو سائقہ یسعق کا مطلب ہے بجلی کی. ساقن ہی ہے، مجھے اس کے مصدر کا ایک تھوڑا سا ہو گیا. تو بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے یا گرج ہوتی ہے، اس کو سن کے یا مر جانا یا بے ہوش ہو. کہاں پہ آئے جی؟ موسیٰ علیہ السلام. سائقہ کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ بجلی کڑکی نا، تو سائقہ موسیٰ وخر موسیٰ سائقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ٹھیک ہے جی، بے ہوش ہونا، مر جانا. سائقہ وخر موسیٰ سائقہ، اس کڑک کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور ساق یسعق صائقۃ کا کیا مطلب ہے؟ بجلی کا چمکنا.
چمکنا. کڑک بھی اس میں آواز اور چمک جو ہے وہ دونوں ہیں، آواز بھی اور چمک بھی. یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو پہلے کیا آتی ہے؟ آواز. پہلے چمک آتی ہے پھر اس کے بعد آواز آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ از فاسٹر دین دا اسپیڈ آف وائس. آواز ٹریول کرتی ہے تو بعد میں آتی ہے، اور جو لائٹ ہے وہ جلدی آئی. اسپیڈ تیز ہے بجلی کی. تو صاعقۃ کا کیا مطلب ہو گیا؟ کڑک، چمک، گرج. ٹھیک ہے جی، کڑک اور گرج دونوں معنی ہے اس کے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ گرج کو بھیجتا ہے. گرج تجرل قسم کی آوازیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے. بجلی کا جو چمکنا ہے، بجلی جو بجلی چمکتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. جو بجلی چمک رہی ہے اس کو اللہ بھیج رہا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا، واو بے مادہ ہے، صابہ یصوب. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اوپر سے نیچے گرانا، آنا. اوپر سے نیچے آنا. اچھا، ایک ہے صابہ یصیبو. صابہ یصیبو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بارش کا ہونا، برسنا. بارش کی. یہ فعیل ان کے وزن میں جب آتا ہے نا، فعیل ان کے وزن میں صابہ یصیبو سے فعیل، تو یہ بن جاتا ہے سیبن. سیبن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فعیل ہے نا، تو مسلسل برسنے کے معنی میں آتا ہے. او کسیب من السماء، اور آسمان سے برسنے والی بارش کی. جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو اور آپ کی فصلیں جو ہیں بارش نہ چاہتی ہوں، آپ کی زندگی بارش نہ چاہتی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم سیبا نافعا. اے اللہ ہمیں نفع والی بارش دے، نقصان والی بارش ہے. جی تو ہم کہتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم سیبا نافعا. تو سیبن کا کیا مطلب ہوا؟ بارش جو کہ موسلا دھار مسلسل ہی برس رہی ہے. اچھا، اب یہاں سے آیا باب افعال. اصابہ یصیبو اصابتن، اس کا کیا مصدر ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنا. مصیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مصیبت گر پڑی جو اوپر سے نیچے آتی ہے، اوپر سے نیچے آنے والی جو کوئی پازیٹیو نیگیٹو دونوں کے لیے آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. اصابہ یصیب، اترنا، ٹھیک نشانے پر لگنا یا ٹھیک نشانے پر اترنا. این جگہ جہاں پہ اتارا جا رہا ہے یا جو اس کا مقصد ہے کہ یہاں پہ جیسے کوئی فوجی آسمان سے چھلانگ لگاتا ہے کمانڈو، اور اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے 2.73 اس میگنیٹیوڈ پہ جا کے اترنا ہے، تو وہاں پہ جو این اترا ہے اس کو اصابہ یصیب اصابتن کہتے ہیں. تو اصابہ یصیب تو فیصیب. اصابہ وہ اترا اور یصیب وہ ٹھیک نشانے پر اترتا ہے. تو یصیب ہوا لازم، فا کا مطلب بس پھر یرسلو کا جواب آ گیا. پس کیا ہوتا ہے؟ یصیب وہ یہ اترتا تھا. نہیں سوری، یہ تھا لازم. اصابہ یصیبو کیا تھا؟ لازم، اترنا، نشانے پہ آنا. اس کے ساتھ کس کی پرپوزیشن آ گئی؟ با کی. تو یہ وہی حساب ہو گیا عطا یاتی والا. عطا یاتی،
عطایاتی کا مطلب آنا، با کی پراپوزیشن لگ گئی تو لانا 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 کسی چیز کو، کسی چیز کو خود آنا کسی کو لانا، تو لازم اس سے کیا ہو گیا، متعدد تو با کی پراپوزیشن آئی تو یہ ہوتا اترنا، اور با کی پراپوزیشن آئی تو اتارنا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، معنی میں چینجز آ گئی. جی جی اتارنا 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 تو اس کا معنی ہو گیا لازم سے متعدی، پس وہ فا یصیبو وہ، اس کو اتارتا ہے اب یہ با کو اس کے ساتھ پڑھیں، اتارتا ہے ہا اس کو اس کو، ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، متصل مرفوع، تو سوری متصل ہے، اور یہ اس کے ساتھ آئی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے، با کیا ہے، حرف جر تو یہ کیا ہوئی، مجرور ضمیر ہو گئی نا، حرف جر کے ساتھ جو آئی. تو اس کو اب یہ ہا واپس پلٹے گا تو کہاں جائے گا، سوائے سوائے گا. یہ جو چمک ہے بجلی کی، جو بجلی چمکتی ہے اور زمین پہ آتی ہے، فَيُصِيبُ بِهَا وہ اس کو اتارتا ہے، مَن يَشَاءُ من جس پر، یہ مفعول ہے اس کا، جس کو یا جس پر چاہتا یعنی جس کو چاہتا ہے اس پہ اتار دیتا ہے نا، جس پر، یشاء شاء یشاء شاء اس نے چاہا، یشاء وہ ہے چاہتا ہے چاہتا ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے نا وہاں پہ بجلی نازل کرتا ہے. یہ جو بجلی چمکتی ہے نا، اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں چمکا دے، جس پہ چاہتا ہے اس پہ گرا دیتا ہے. واہ اور واو کے بعد ضمیر آ جائے حالیہ حالیہ، حالانکہ وہ اس حال میں کہ وہ ہم سب، وہ سب، یجادلون جیم دال لام مادہ ہے، جدلا یجدل جدلن، کیا معنی ہوا جی، جگڑنا بل دینا، رسی کو بل دینا، رسی کو بل دینا، کیا مطلب ہے جی، اس کو جدل یجدل کا کیا معنی ہے، رسی کو بل بل دینا. جدلا یجدل باتوں کو بل دینا، باتوں کو بل دینے کا مطلب گھما پھرا کے بات کرنا، سیدھی بات ایک بات کے گھما پھرا کے بات آپ وہی کر رہے ہیں لیکن ایسی گھما پھرا کر رہے ہیں، معنی کچھ سے کچھ ہو رہا ہے، معنی بدل گیا ہے. رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ، معنی ایک ہی رہا نہیں، لفظ آگے پیچھے کیے، معنی کچھ سے کچھ ہو گیا. اب یہ آ گیا باب مفاعلہ سے. باب مفاعلہ میں دو طرفہ مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے. قاتل یقاتل قتالا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، یہ اس کو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو، جاہد یجاہد جہادا، یہ اس کے خلاف کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف کوشش کر رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، جادل یجادل جدالا، جدال کا کیا معنی ہے، جھگڑا کرنا. آیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، 3 درجے بیان ہوئے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ گفتگو کریں، اگلے کا سر نہیں کھولو. حکمت خوبصورت انداز. یہ کن لوگوں کے لیے ہے، انٹلیکچوئلز، ذہین لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کریں، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ ان کو دین کی دعوت دیں تو کیا ملحوظ خاطر رہے، حکمت عقل کو اپروچ کرتی ہوئی بات کریں، انٹلیکٹ کو، آدمی کے انٹلیکٹ کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں. والموعظۃ الحسنہ، دوسری آ گئی. موعظہ کس چیز کو کہتے ہیں، جب آپ عوام سے گفتگو کر رہے ہوں تو موعظہ، یہاں پہ حکمت تھی، یہاں پہ آپ ان کے ذہن کو اپلائی کر رہے تھے، اور موعظہ آیا تو آپ ان کے جذبات سے اپلائی کر رہے ہیں. یعنی آپ گفتگو اس انداز سے کریں کہ ان کے جذبات کو ہٹ ہو جا کے آپ حضرت صحابہ کا قصہ کو بیان کریں.
ان کے دل کو چھونے والی بات بیان کریں گے تو وہ نرم ہو جائے، وہ بات سنیں گے۔ اور تیسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، آگے سے الٹے سوال کرتے ہیں، یہ وہ جھگڑے کرتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جادل یعنی جو یجادل سے فاعل اس کا امر بنے گا تو جادل رہ جائے گا، تو مجادلہ کریں لیکن ہی احسن بہت ہی خوبصورت۔ اب جادل یجادل جدالن کا معنی کیا ہے؟ نہ سر، ایک دوسرے کی بات کو بل دینا، رسی کو گھمانا، ایک دوسرے کی بات کو گھمانا۔ آپ نے کوئی بات کی ہے، میں نے آپ کی بات کو کچھ اور رنگ دے دیا۔ مناظرہ کرنا، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو چپیڑے مارتے ہیں، گفتگو میں ہی ہے نا۔ آپ کی بات کا آپ کوئی اپنے دلیل پیش کرتے ہیں، میں آپ کی دلیل کو گھما کے کہیں اور لے جاتا ہوں۔ ہاں جی، میں اپنی بات سے آپ کی بات کا رخ ہی پھیر دیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ جادل یجادل ہے۔ وَيُجَادِلُ، اور وہ مناظرہ کرتے ہیں، بات کو الٹیاں سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یجادل وہ ایک کرتا ہے، یجادلانی دو کرتے ہیں، اور یجادلون سب بھی کر رہے ہیں۔ فی اللہ، فی میں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ فی اللہ ہی، اللہ کے بارے میں۔ حرف جر تھا اس نے اللہ کو مجرور کیا، یعنی فرشتے ہوں، بجلیاں ہوں، دنیا ہو، کوئی چیز ہو، وہ میرے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کے؟ وہ جھگڑے کر رہے ہیں، اللہ کے متعلق جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو یہ طاقت ہے کہ اللہ کون ہے جی؟ جو اللہ ہر کام، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، وہ حفاظت اللہ کر رہا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں یہ جو کڑا ہے یہ آپ کو حفاظت دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ آپ کی اللہ مدد کرے گا یا حضرت علی مدد کریں گے؟ یا اللہ کہیں گے اللہم سے مدد مانگیں گے، یا علی مدد کا نعرہ لگا دیں گے، یا غوث پاک کا ماریں گے، یا بابا جی پہنچے؟ تو لوگ ابھی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، یا اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ کا اوتار ہے، یا فرشتے، یا کیا کر رہے ہیں؟ اور ہوا وہ حالانکہ لوگ اس حال میں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ شدید سخت ہے، شین دال دال شدہ یا شدو، بہت سخت ہے، فعیل ان کے وزن پہ ہے۔ اللہ تعالی بہت سخت ہے۔ میم ہے، لام مادہ ہے، محلہ یمحلو باب فتح سے ہے، محلہ یمحلو۔ اچھا، اب اس میں گرفت کرنے کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی تدبیر سے اس کو پکڑ لینا۔ تو شدید المحال، محل یمحلو کا مطلب کیا ہے جی؟ سخت تدبیر، کسی کے خلاف تدبیر کرنے والا۔ تو وہ شدید المحال، فعال ان کے وزن پہ ہے۔ تو شدید کیا تھا؟ الشدید تھا؟ نہیں۔ شدیدن تھا؟ نہیں۔ تو کیا بنا؟ مضاف۔ تو کس چیز کا سخت ہے؟ المحالی، محال فعال ان کے وزن پہ محال تھا، تو محال سے ہوا محالن، اور الف لام آیا تو اس نے تنوین ختم کر دی، المحالی، سخت ترین تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔ یعنی یہ جو جھگڑ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ کیوں کہا کہ تدبیر کرنے میں سخت ہے جی؟ اس لیے کہ ابھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ دین، ابھی کچھ نظام ہے، انہوں نے اس بات کا کوئی دھیان رکھا نہیں۔ ان کے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں سمجھ سکے، شان کو سمجھ نہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں، یہی آپ کو بات سمجھائی نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرنے والے اللہ نہیں ہیں، یہ بت ہیں۔ جی جی، بارشیں کون برسا رہا ہے؟ اللہ۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ جب سے سائنس صاحب نے یہاں پہ درخت لگایا اللہ کا فضل ہی ہو گئے، جب سے یہ جیب میں 5 کا نوٹ میں نے رکھا ہے برکت سے پیسے چل رہے ہیں، یہ حقیق مجھے راس آ گیا ہے، یہ جب سے بازو پہ میں نے نیلی پیلی پٹی باندھی ہے، رسی باندھ لی ہے، تب سے سارے ہی اللہ کے فضل سے کم پار ہو رہے ہیں رسی کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ مکے والے بھی کر رہے تھے نا، وہ بتوں کو کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بتوں کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لات جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے، منات کر رہا ہے، عزا کر رہا ہے، تو اللہ کی شان میں جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام اللہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ اور یہ فرشتوں کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں اور ان کا کوئی اختیار ہے، فرشتوں کا مقام اللہ کے سامنے کیا ہے؟ خیفتی ہی، وہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کو فرشتوں سے نہیں ڈرا ہوا، فرشتے اللہ سے ڈرے ہوئے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی۔ چلیں جی، وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، کڑک، بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، من خیفتہ، اس کے یعنی اللہ کے خوف سے، اور یرسلو، وہ اللہ بھیجتا ہے، الصواعق، چمک کو، فیصیبو، بجلی کے چمکنے کو، فیصیبو، اور وہ اتارتا ہے، بہا، اس کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وہم یجادلون، اس حال میں کہ یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرنے میں سخت، بہت سخت ہے۔ بہت ہی سخت۔ وَيُسَبِّحُ، ایک حرکت ہی ہے، باپ اس کی شد ہے تو 2 ہیں، یُسَبِّحُ، یُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد عین کو کہاں سے نکالنا ہے جی؟ گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، رعد، تو یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ہی کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ 2۔ والملا، لا 2 حرکتیں ہو گئیں، کتنی حرکتیں ہو گئی؟ 2۔ ملائکہ کتنی حرکتیں ہیں؟ 4 بن جائیں گی، 4 بن جائیں گی، کیونکہ ملائکہ، لا جو ہے یہ 2 مد بدل ہے، مد اصلی کا بدل ہے یہ، تو یہ 2 حرکتیں تھی، اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، تو حمزہ آیا تو یہ کتنی حرکتیں ہو گئی؟ 4۔ والملائکۃ، من خیفۃ النون کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد خے آئی ہے، اور خے ہلکی حروف میں سے ہے، تو من خیفہ نہیں بلکہ من خیفتہ، ایک حرکت یہ 2 ہے، وَيُرْسِلُ السَّوَا، سوا 2 حرکتیں ہیں، یقو سوائکا، فَيُصِيبُ، سی 2 حرکتیں ہیں، بہا، ہا 2 حرکتیں، من یشاء، نون کے بعد یہ آئی ہے، یرملون کا قاعدہ ہے، کیا بنے گا؟ من یشاء، من یشاء نہیں بلکہ من یشاء، شین صبر الف شاء مد اصلی ہوا، اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ، تو یہ کتنی حرکتیں ہوگی؟ 4۔ من یشاء وہم یجادلون فی اللہ، اللہ کا لام موٹا کہ پتلا؟ کیوں؟ زیر ہے پیچھے، فی اللہ، وہوا شدید المحال، حال 2 حرکتیں تھیں، لام عارضی طور پہ ساکن ہوا تو 5 حرکتیں۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، عین نکالنا ہے نہیں نکالنا، یُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد، ہا نہیں نکالنی، ہا نہیں، ہاں جی، یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ من خیفتہ، آپ اپنے جی منہ کو موٹا نہ کریں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، من مطلب ہی ہے، من نہیں کرنا، من خیفتہ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ فَيُصِيبُ بِهَا بِهَا مَن يَشَاءُ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ شَدِيدُ الْمِحَالِ. صدق اللہ العظیم. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. آمين.